رمضان کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو یا رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات ہو، دعا ہو، یہ سارے اعمال انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جو روزہ کسی نہ کسی طرح گزر جائے اور مجھے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ کبھی کبھار اگر بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو انسان اس کو ناگوار محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کا روزہ بہت مشکل تھا، یا کہہ دیتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت مشکل گزارا ہے، روزے بڑے سخت تھے۔ اسی طرح رات کا قیام ہے، اس کے بارے میں بھی انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ رات کا قیام بڑا طویل تھا، میں تو تھک جاتا ہوں اور میں مسلسل قیام نہیں کر سکتا۔ دعا ہو، 2-4 منٹ کی دعا کے بعد انسان تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ دعائیں مانگی نہیں جاتی، اور صدقہ اور خیرات کی باری آئے تب بھی انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کم ہی صدقہ کیا جائے، زیادہ صدقہ کرنے سے وہ ڈرتا ہے کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں۔ قرآن کی تلاوت کی باری آئے تب بھی وہ 2-4 صفحے پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہوں، مزید میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ یہ تو معاشرے کی ایک عکاسی اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس طرح اپنا رمضان المبارک کا مہینہ گزار دیتے ہیں۔ ایک بات پھر بھی اس کے اندر سوالیہ نشان ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رمضان گزرنے کے ساتھ ہی انسان فوراً بدل جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ روزے بھی انسان نے پورے رکھے، اپنی طرف سے رات کا قیام بھی کیا، دعا بھی انسان کرتا رہتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کیا، لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ نمازیں بھی پوری پڑھی ہیں، روزے بھی پورے رکھے ہیں، سارے کام پورے کیے ہیں، لیکن دل اور دماغ جو ہے ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آج جو گفتگو کا محور اور منبع ہے وہ یہی ہے کہ ہماری عبادات سے روحانیت نکل چکی ہے، اور جو روح کی غذا ہے کہ اصل طور پر انسان روحانی طور پر جو مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان جو مضبوط ہوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد یا رات قیام کرنے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد یا صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد، تو وہ چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہماری دعائیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رغبت سے اور خشیت سے خالی ہے۔ اب رغبت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کے لیے شوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا میلان ہو، اس کی خواہش ہو، اس کا جذبہ ہو، اس کی دل لگی ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ عبادت کا رغبت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس سستی ہے، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے۔ ہماری عبادات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم ساری عبادات کو اگر دیکھیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ یا تو وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو عبادات کرنے میں شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر انہیں بڑا یقین ہے، بڑا توکل ہے، اور بڑے ارادے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ وہ عبادات کرتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑا مضبوط دیکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادات کرنے کے بعد یہ عبادات کرتے ہیں تو بڑی کاہلی کے شکار، بڑی سستی کا شکار، اور اپنے آپ کو یہ محسوس کرنا کہ شاید میں بڑی کسی مشکل میں ہوں، بڑی تنگی میں آ چکا ہوں، جو رات کا قیام کرتا ہوں یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ اور فکر یہ بن چکی ہے۔ اس طرح کی یہ 2 باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کاہلی کا اور سستی کا شکار ہے اور لاپرواہی سے عبادات کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا روزہ رکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے روزہ ایسا رکھنا ہے کہ مجھے روزہ محسوس نہ ہو، تاکہ میں سارا دن سو کر گزار دوں اور میرا روزہ مکمل ہو جائے۔ آج کی یہی روزہ ہے،
کہ افطاری اچھی مل جائے، سحری اچھی مل جائے، دن کو سونا میسر مل جائے، مجھے بھوک اور پیاس نہ لگے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے یہی روزہ ہے، اور اسی کو وہ کامیابی سمجھتا ہے کہ آج تو روزہ محسوس ہی نہیں ہوا، آج تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج آپ کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلا، بتاؤ آپ کی خشیت کہاں ہے، آپ کی رغبت کہاں ہے، آپ کی محبت کہاں ہے، آپ کی تعظیم روزے کے ساتھ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد انسان کو محسوس ہونا چاہیے کہ واقعی میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا، میرا ایمان مضبوط ہوا۔ آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں، قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ جو رغبت ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے، اور انبیاء کی رغبت کس طرح کی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور پر آنا ہے اور اپنے ساتھ 70 افراد کو لے کر آنا ہے، اب اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، 70 افراد کو لیا اور جا رہے ہیں۔ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ کیا بات ہے، آپ نے 70 افراد کو پیچھے چھوڑ دیا اور جلدی جلدی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کوہ طور کی طرف آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کہا میری جلدی کرنے کی وجہ یہ ہے، عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں اس رضا کی خاطر جو ہے میں نے 70 افراد کو نہیں دیکھا، بلکہ میرا جذبہ، میرا ایمان، میرا ارادہ، میری ہمت جو تھی اور میرا شوق اور جذبہ یہ تھا کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کروں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میں اس کی تکمیل کروں۔ میں نے 70 افراد کو نہیں دیکھا، میں نے ان کو پیچھے چھوڑا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں آگے بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی رغبت ہے، کتنا شوق ہے، کتنی محبت ہے عبادت کے اندر۔ ہماری عبادت کے اندر آج وہ روحانیت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم رات کا قیام کریں یا دن کا روزہ رکھیں، ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے کب جو ہے رمضان ختم ہو، ہم تو بہت مشکل وقت گزار رہے ہیں، یہ رمضان بڑا مشکل گزر رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ ہمیں سوچ جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور پختہ ہونا چاہیے۔ اگر روزہ مشقت ہو، اگر پسینہ آ جائے گا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، انسان کہے گا یا اللہ آج بھوک بھی پیاس برداشت کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر، آج پیاس محسوس کر رہا ہوں اور اس پر صبر کر رہا ہوں، تیری رضا کی خاطر میں سارے یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے روزے جو ہے وہ اسی طرح گزر جاتے ہیں، شاید کہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہم صرف بھوک اور پیاس شاید وہی برداشت کرتے ہو، اس کے علاوہ ہم نے کبھی روزے کی طرف توجہ نہیں دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنی دعا کے اندر، اپنے روزے کے اندر رغبت پیدا کریں، شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف رغبت، میلان اس چیز کو پیدا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ آئیے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے کہا، دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل تھے، اور کہا کہ بے موسمی پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ آگے سے جواب ملا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے۔ دل میں ایک بات پیدا ہوئی، کہا کہ جہاں بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو کیوں نہ ہو میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کروں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے وارث عطا کر دے۔ اور بوڑھے ہو چکے ہیں، عورت باندھ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بے موسمی پھل دیکھے دل میں خیال آیا جو مالک بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ الفاظ کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاستجبنا له ویحییٰ واصلحنا له زوجا، اور کہا کہ ہم نے اس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا، واصلحنا له زوجا، اور جو بوڑھی عورت جو بانجھ تھی ہم نے اس کو اولاد جننے کے قابل کر دیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا یدعونا رغبۃ ورہبہ، کہا کہ زکریا پیغمبر کی بات یہ ہے کہ جو سارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، نیکیوں میں بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، بڑی رغبت رکھتے ہیں، اور انما یدعوننا رغبا ورہبا، اور جب مجھے پکارا بڑی رغبت کے ساتھ پکارا، بڑی میلان کے ساتھ پکارا، بڑی توجہ کے ساتھ پکارا، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ پکارا۔ بتاؤ جو آدمی رغبت کے ساتھ رب کو پکارے، رب ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یعنی اولاد کے قابل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قابل بنا دیا۔
معلوم ہوا کہ جب انسان پکارے رغبت کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین دعائیں بھی سنتا ہے، عبادات بھی قبول کرتا ہے، روزے بھی انسان کے قبول ہوتے ہیں۔ آج ہمارے روزے جو ہے اس رغبت سے خالی ہے، شوق سے خالی ہے، جذبے سے خالی ہے۔ ہمارا قیام جو ہے شوق سے خالی ہے، رغبت سے خالی ہے، کوئی محبت نہیں ہے ہمیں رات کو قیام کرنے کی۔ اور ادھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، اب انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا رات کا قیام کرتے ہیں، آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ شاید کہ 100 آیات کے بعد آپ رکوع کریں گے، 100 آیات گزر جاتی ہے اور کہا دل میں خیال آیا 200 آیات کے بعد رکوع کریں گے، اور پھر خیال آیا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد پھر رکوع کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے بعد جو ہے امام کائنات نے سورۃ النساء شروع کر دی اور کہا کہ سورۃ النساء کے بعد رکوع کریں گے۔ سورۃ النساء بھی مکمل ہو جاتی ہے اور پھر سورۃ آل عمران شروع کر دیتے ہیں، اور سورۃ آل عمران کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہیں، اور سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ البقرہ ملائی جائے تو یہ تقریباً 6 سپارے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیام میں 6 سپاروں کی تلاوت کی، اور یہ رغبت، یہ شوق، یہ محبت، یہ دل لگی کہ کیا کہنے، یعنی اتنا قیام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے ہم تو 1 گھنٹہ جو ہے قیام کرنا، رات کا کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سپاروں کی تلاوت کی، اور اس قدر جو ہے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب جو ہے آپ تلاوت کرتے تھے اور جہاں تسبیحات یعنی جنت کا ذکر آتا جنت کا سوال کرتے، اور جہاں دوزخ کا آتا آپ اس سے پناہ طلب کرتے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں اور تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ 6 سپاروں کی تلاوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک قیام کے اندر انسان کہہ سکتا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ میرے محترم بھائیوں، اگر ہمت دیکھنی ہے تو انسان دیکھ لے کہ جو انسان ریڑھی لگاتا ہے وہ وہی کھڑا رہتا ہے، اور ریڑھی میں کھڑا ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بھوک بھی محسوس کرتا ہے، گرمی بھی محسوس کرتا ہے، اور 2 ٹانگوں پر کھڑے بھی رہتا ہے۔ اتنا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رب کی رضا کی خاطر وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، دنیا کی خاطر کھڑا ہے۔ دنیا میں رغبت ہے، دنیا میں محبت ہے، دنیا میں میلان ہے، اس کی تعظیم، اس کے شوق بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر قیام کرنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے اگر رغبت پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ وجہ کیا ہے کہ رغبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے ہمیں قیام کرنے کا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا شوق ہمیں، جذبہ نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے اور شوق بھی ہے، محبت بھی ہے۔ آج اگر کسی انسان کو کہہ دیا جائے جناب 1000 روپے آپ کو ملے گا، آپ نے پوری رات قیام کرنا ہے، وہ آدمی کھڑا ہو جائے گا اور قیام کرے گا، اور اس 1000 کی خاطر تو وہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن رب کی رضا کی خاطر وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں آپ نے بڑا لمبا قیام کیا، بڑا لمبا رکوع کیا اور بڑی لمبی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج بڑی لمبی نماز پڑھی ہے، بڑا لمبا قیام کیا ہے؟ کہا کہ انہا صلاۃ رغبت و رہبہ، کہا یہ وہ نماز ہے جس کے اندر رہبانیت ہے، یعنی اور اس کے بعد شوق ہے، رغبت ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں نے نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور کہا کہ یا اللہ میری امت پر جو ہے دشمن کو مسلط نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور کہا جب دعا کی کہ یا اللہ میری امت فرقوں کے اندر تقسیم نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ یعنی اتنی رغبت اور اتنی شوق کے ساتھ بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین قیام کرے، اللہ رب العالمین انسان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اتنا شوق، اتنی لگن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے تھے۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ رات کا قیام جو ہے وہ بھی کھڑے ہو کر کریں اور اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور کہیں کہ میں تھک جاؤں
کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے اور میں نے قیام کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، کتنا شوق ہے، کتنی رغبت ہے، آپ کی بیماری کے جام ہے بے ہوشی کے عالم میں، اور جیسی بے ہوشی کے عالم سے اٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا گیا، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے وسلم آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پانی منگوایا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور پھر کہا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اب دیکھیے امام کائنات نے یہ نہیں پوچھا میری اولاد کیسی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، حسن و حسین کے بارے میں بتائیے، ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیے، یہ سوال نہیں ہے۔ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ پانی منگوایا، غسل کیا اور غسل کے بعد پھر بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، جاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی، اور اس کے بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ ہوتا ہے، دو صحابہ کے کندھوں کے سہارے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں گھسیٹتے جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بتاؤ کتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نقش قدم پر چل کر انسان جنت کے راستے پر جا رہا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، ان کا طریقہ کار تو یہ ہے۔ ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، رات کا قیام مشکل ہے، دن کا روزہ مشکل ہے، دعا کرنا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت مشکل ہے، جو رمضان کے کرنے والے سارے کام تھے ہمارے لیے تو مشکل ہو گئے ہیں، اور ہم تو ہمارے لیے اتنی مشکل کام ہے۔ اور امام وسلم کا طریقہ کار تو یہ تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اور دوسری رات جو ہے اور نمازی بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ پہلے دن بڑے نمازی آتے ہیں قیام کرنے کے لیے، دوسرے دن اور کم ہو جاتے ہیں، تیسرے دن اور کم ہو جاتے ہیں، 5 دن کے بعد ان کے لیے رات کا قیام کرنا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور آخری 5 دن آ جائیں گے، کہاں پوچھیں گے مٹھائی ہے، کہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہاں آدمی قیام کے لیے چلا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، پہلے دن نماز پڑھائے، آپ صحابہ آئے، دوسرے دن اور تعداد بڑھ جاتی ہے، تیسرے دن اور تعداد بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے نہیں نکلے، صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے، اور صبح ہوئی، کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں نکلا، آپ کا شوق دیکھ کر، رغبت دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے، صرف اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ لیکن صحابہ کرام کا شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے، ہمت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا، اور انہوں نے کبھی موسم کی حالت کو نہ دیکھا، اور کبھی جو ہے طعن و تشنیع کو نہ دیکھا، کبھی جو ہے رزق کی کمی کو نہ دیکھا، جو بھی میسر آیا، لیکن رات کے قیام کرنے کے لیے صحابہ کرام ہر دم کھڑے ہو جاتے، یہ ان کا جذبہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بیان کرتا ہوں، ہمارے گھر کی حالت جو ہے، یا گھریلو خواتین جو ہے ان کی حالت کیا ہے، روزہ افطار کرنے سے پہلے جو ہے یعنی افطاری بنانے میں ٹائم گزر جائے گا، یا سحری بنانے میں ٹائم گزر جاتا ہے، یا بچوں کی دیکھ بھال میں ٹائم گزر جاتا ہے، ان کے لیے بھی قیام کا ٹائم نہیں ہے، ان کے لیے بھی روزے کے لیے جو ہے دن میں دعا کرنے کا، روزہ رکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، یعنی جھوٹ اور چغلی سے بچنے کا، یہ ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، کہا یہ رسی کس کی ہے؟ کہا ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی رات کو قیام کرتی ہے، جب تھک جائیں تو رسی کا سہارا لے لیتی ہے، لیکن قیام کو نہیں چھوڑتی۔ آپ نے فرمایا رسی کو ہٹا دیا جائے، بولا جب تھک جاؤ تو بیٹھ کے قیام کرنا شروع کر دینا، یعنی اپنا شوق، اپنی رغبت جو ہے، رب کی رضا جو ہے وہ ضرور حاصل کرنا، لیکن رسی کے ساتھ نہیں، بیٹھ کر آپ جو ہے قیام کر لیں۔ یہ طریقہ کار ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خاتون ہے، ان کا
طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو قیام کرنا. ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ رات کو قیام نہیں کرتے. ان کا یہی ہے کہ ہم نے سحری بڑی اچھی بنا لی, افطاری بڑی اچھی بنا لی, اور ہمارا جو آج طریقہ کار یا طور طریقہ چل پڑا ہے وہ یہی ہے کہ افطاری اچھی کر لیں, سحری اچھی کر لیں. رب کی رضا مقصود نہیں ہے. اسی وجہ سے آج روزہ, قیام اور دعا, قرآن کی تلاوت یہ روحانیت سے خالی ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. فائدہ تو یہ ہونا چاہیے اور محبت تو یہ ہونی چاہیے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ جب مؤذن نے اذان دی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن اذان دے اور میں مسجد میں نہ ہوا ہوں. ہر صورت کے اندر جو ہے 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ امام جو ہے, مؤذن جو ہے اذان دیتا ہے اور میں اذان سے پہلے جو ہے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں. اور کاروبار بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ محدث بھی تھے. یہ طریقہ کار محدثین کے اندر پایا جاتا تھا. اور بتائیے گھر کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ محدثین کے گھر کس طرح کے ہوا کرتے تھے. آج یہ شوق اور جذبہ شاید کہ پوری دنیا میں کوئی انسان ہو جن کے ہاں یہ پایا جاتا ہو. گھر میں 3 افراد تھے, ماں تھی, بیٹا اور ایک بیٹی. 3 افراد گھر کے اور محدث بیٹا تھے. اور کہا کہ رات کے حصے کو ماں کو کہا, اپنی بہن کو کہا ہم تقسیم کر لیتے ہیں. ایک حصے میں ماں نے عبادت کرنی ہے, ایک حصے میں بیٹے نے, اور ایک حصے میں بیٹی نے عبادت کرنی ہے, تاکہ پوری رات جو ہے رب کی عبادت سے خالی نہ گزرے. ایک وقت ماں کھڑی ہو جاتی ہے, عبادت کر رہی ہے, ماں آرام کرتی ہے, بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, بیٹا آرام کرتا ہے, بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے, عبادت کرتی ہے. یوں جو ہے پوری رات جو ہے اس گھر میں عبادت چلتی ہے. وقفے وقفے سے ساری عبادت کرتے ہیں. اور جب کہا کہ میری بہن فوت ہو جاتی ہے, پھر میں اور ماں نے رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک حصے میں ماں جاگتی اور ایک حصے میں میں جاگتا اور رب کو راضی کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہا کہ جب میری ماں فوت ہو گئی تو میں اکثر اوقات جو ہے رات کو قیام کرتا, یعنی زیادہ رات جو ہے میں جاگتا اور کم ہی مجھے سونے کا موقع ملتا. آج ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری دعا اس رغبت سے, اس شوق اور جذبے سے خالی ہے. اس کی وجہ سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے, رمضان ختم ہو جاتا ہے, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم سحری بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں, افطاری بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے روزے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد جو ہے حاصل نہیں کیا. رغبت بھی نہیں ہے اور خشیت بھی نہیں ہے. خشیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, یعنی خشیت یہ ہے کہ جب اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ رب العالمین کے ڈر, خوف, اس کی ہیبت, اس کے جلال, اس کی قدرت کی وجہ سے انسان کے جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جائے, انسان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں, انسان کا دل جو ہے کانپنا شروع ہو جائے, چہرہ زرد پڑ جائے. اسے کہتے ہیں خشیت. یعنی رب کی قرآن کی تلاوت کرتے وقت اہل ایمان کے جو جسم تھے ان پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نرم پڑ جاتے. اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ان کی جلدیں نرم پڑ جاتے, اور جب وہ تلاوت کرتے تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا. آج یہی حالت ہے. بتاؤ, ہم تو بڑا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو بھی نکلے ہوں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, کبھی جسم پر کبھی طاری ہو جائے. ایسا زندگی میں شاید کسی کے ساتھ ہوا ہو. اکثر یہی ہے کہ رسم و رواج, طور طریقے, عادات کے مطابق عبادت کی جاتی ہے, رغبت سے خالی ہے, خشیت سے خالی ہے. خشیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت کرنے والا قاری, وہ اچھا قاری وہ ہے جو تلاوت کرتا ہو اور رب سے ڈرتا ہو. بتاؤ, جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیا ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں ہوتا. ہم نے کبھی محسوس کیا ہی نہیں ہے کہ رب کی تلاوت کریں اور ہمیں ڈر محسوس ہو. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم تو 2-4 اوراق پڑھ کے قرآن کے تھک جاتے ہیں. ہم نے کبھی شوق کے ساتھ جو ہے تلاوت نہیں کی, کیونکہ خشیت سے خالی تو ہے تلاوت ہے, خشیت سے خالی عبادات ہے. ایسی نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے آنسو نکل آئے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی، اور کہا کہ وہ آنکھ جو ہے جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ رب العالمین کل عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب تلاوت کرتے، نماز پڑھاتے، قرآن کی تلاوت میں اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جس طرح ہڈیاں سے اگلنے کی آواز آتی، لیکن ہماری یہ کیفیت، ہمارے اوپر یہ اثر کبھی نازل نہیں ہوا، کبھی ایسے محسوس نہیں ہوا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہمارے دل میں رب کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، توجہ ایک طرف ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، توکل ہو، یقین ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دعا مانگتے وقت یہ کیفیت نہیں ہوئی، اس کے بعد روزہ رکھتے وقت یہ کیفیت نہیں ہوئی، رات کا قیام کرتے وقت یہ کیفیت نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ کیفیت نہیں ہوئی، صدقہ اور خیرات کرتے وقت یہ کیفیت نہیں ہوئی۔ بتاؤ اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا صدقہ اور خیرات جو ہے اس حلق سے نیچے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ یہ صرف زبان کی حد تک ہے، اس کے علاوہ نہ ہمارا دل بدلے گا، نہ ہمارا دماغ بدلے گا، نہ دل کی کھڑکیاں کھلے گی۔ آپ یہ محسوس کریں کہ ہمارا دل اس طرح ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، قرآن کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے ہم اس کو آہستہ آہستہ کھولیں اور اس کو دل میں جگہ دیں، قرآن پڑھا جائے، ہمارے دل پر اثر کرے، ہمارے دماغ پر اثر کرے، روزہ رکھے، ہمارے دل اور دماغ پر روزہ اثر کرے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ روزہ بھی اثر نہیں کر رہا، تلاوتیں بھی اثر نہیں کر رہی، کوئی چیز جو ہے بتاؤ جو دین کے ہمارے اوپر اثر کر رہی ہو، کوئی ایسا محسوس نہیں ہو پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رغبت نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے، شوق اور جذبہ نہیں ہے، خشیت نہیں ہے۔ جب عبادات ان دو چیزوں سے خالی ہوگی تو پھر عبادات نہیں، وہ ایک رسم، ایک طور طریقہ، ایک عادات کے مطابق انسان عمل کر رہا ہے۔ یعنی دیکھا دیکھی سب روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، سب کبھی کبھار جو ہے رات کے قیام کے لیے آ جاتے ہیں، میں بھی آ جاتا ہوں، کبھی کبھار دیکھا دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کر لیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس کو اپنا پورا وقت جو ہے، اپنا پورا شوق، اپنا جذبہ جو ہے اور خواہشیت جو ہے کبھی نہیں دی۔ اس کی وجہ سے ہماری عبادات ان چیزوں سے خالی رہتی ہے، اور رمضان گزر جائے گا، ہماری نمازیں ختم ہو جائیں گی، تلاوتیں ختم ہو جائیں گی، قیام ختم ہو جائے گا، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ جائیں گے، نہ ہمیں پتہ چلے گا رمضان گزرا ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ پر رمضان نے اثر نہیں کیا۔ اگر چاہتے ہو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل میں رغبت پیدا کر لیجئے، خشیت الہی پیدا کر لیجئے، رب کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔